گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے سینے میں اسلام ہے، لیکن کردار میں تو نظر نہیں آتا، معلومات میں ہمیں معلومات نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ لوگ ہماری جہالت اور ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ چلے، چادر اور چار دیواری کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام نے چادر اور چار دیواری کی تعلیم دی ہے۔ دوبارہ میں قرآن سناتا ہوں، قرآن سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اے نبی اپنی بیویوں اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ پہلی رکوع میں 22واں پارہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ قرآن کہتا ہے چار دیواری میں ٹھہری رہو، گھر میں ٹھہری رہو۔ میں تو اس اسلام کی بات کرتا ہوں جو میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے اور حکم بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں اسلام میں کہیں ہیرا پھیری کر کے، قرآن میں ہیرا پھیری کر کے اپنی چرب زبانی سے آپ کو کوئی بات منوا بھی لوں، آپ شاید مان بھی لیں، لیکن میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں تو خدا کی قسم یہی مطلب میری آرزو ہے کہ کسی صورت سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے۔ آپ مجھے بے شک دولت نہ دیں، لیکن میرا رب راضی ہو جائے، بس یہ کوئی صورت میری بن جائے کہ کسی طرح میری یہ ناکارہ اور بالکل یعنی کہ بیکار سی زندگی رب کو راضی کرنے میں کام آ جائے، یہ اور کوئی صورت نہیں۔ دوبارہ آپ نے دیکھا کہ قرآن نے ہمیں پردے کی تلقین فرمائی، حکم دیا، اگر پھر بھی تم پردہ نہیں کرو گی تو کان کھول کر سن لو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ چنانچہ ہمارے آقا امت کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، سرکار نامدار، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوتی ہیں، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری، امت کے غمخوار رو رہے ہیں۔ عرض کیا آقا کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کے کچھ عذاب دیکھے تھے، آج وہ مجھے یاد آ گئے تو میں رو رہا ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، کتنی بے مروتی ہے، کتنی بے حسی اور نالائقی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غم میں روئیں، لیکن ہم پھر بھی ان کی نافرمانیاں کر کر کے ان کو مزید رنجیدہ کریں۔ کتنی بڑی بے حسی اور بے احساسی اور ڈھیٹ پن کی حد ہے۔ خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ارشاد فرمائیے کہ آخر وہ کیا سزائیں آپ نے دیکھی۔ تو میں ان کا کچھ مضمون تھوڑا سا پیش کرتا ہوں، حدیث بڑی طویل ہے، تو میری بہنیں بھی غور سے سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے، پتیلی کی طرح۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ عورت اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، آج کون ہماری ماں بہن ہے جو غیر مردوں سے اپنے بال چھپاتی؟ یاد رکھیے، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، ان سب میں پردہ ہے، ان میں آج کل پردہ نہیں، دوسروں سے اگر کر بھی دیا ان میں پردہ نہیں کرتی۔ ہماری بہنیں کہ یہ تو میرا بھائی ہے، یہ بھائی نہیں، جس سے شادی جائز ہے وہ بھائی نہیں ہوتا، بھائی تو پھر سارے مومن بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ،
قرآن کہتا ہے کہ مومن بھائی بھائی ہے نا، تو یہ خالازاد ہونا کوئی بھائی نہیں ہوا، قرآن کا رشتہ پکا، ایمان کا رشتہ پکا کہ ہمیں ایمان کے رشتے سے تو سبھی بھائی، تو خالازاد، پھوپھیزاد، ماموزاد سب سے پردہ ہے، حتیٰ کہ بھابھی اور دیور کا تو سخت پردہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ دیور موت ہے، اور دیور اور بھابھی کی بے تکلفی ہر گھر میں بالکل پردہ نہیں کرتے آپس میں۔ تو اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے کبھی کبھی وہ اخبار میں چھپ جاتا ہے، آپ نہیں پڑھا ہوگا، دیور اور بھابھی کا کبھی کبھی چھپ جاتا ہے، ہر بات نہیں چھپتی، اخبار میں ہوتا تو بہت کچھ ہوگا، کبھی کبھی چھپ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ دیور اور بھابھی کا بھی سخت پردہ ہے، تو اگر ان کے سامنے تم نے بال کھولے، اپنے جسم کی نمائش کی تو مر جاؤ گی۔ اے غیر مردوں سے بال نہ چھپانے والیوں، یاد رکھو، بلکہ وہ بھائی بھی غور کریں جو اپنی جوان بہنوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو، اپنی جوان بیوی کو اسکوٹر پر پیچھے بٹھا کر نکلتے ہیں، ان کی چوٹیاں لہرا رہی ہوتی ہیں، اتنی بے حیائی اور بے مروتی ہے، تم بھی پھنس جاؤ گے۔ اور یہ بے پردگی دراصل مردوں کی وجہ سے زیادہ نظر آتی ہے، عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو معلومات نہیں ہوتی، یہ کسی اس قسم کے اجتماعات میں نہیں جاتی، تم جاتے ہو، تم آتے ہو، تم کتابیں پڑھتے ہو، تم بات سنتے ہو، تمہیں زیادہ معلومات ہوتی ہے، تو تم لوگ اپنے گھر کی خواتین کو نہیں سمجھاتے، تم پھنس جاؤ گے۔ اور واقعی یہ مردوں کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے، جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے بطور طنز سمجھانے کے لیے کہا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گئی۔ مرد بے وقوف ہو گیا، اپنی بیوی کی باہوں میں باہیں ڈالی، تفریح گاہ پر لے گیا، مرد کی عقل کا ستیہ ناش ہو گیا، اس نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور اس کو سی سائڈ پر لے گیا، مرد پرلے درجے کا احمق ثابت ہوا، مرد پرلے درجے کا بے وقوف ترین ہو گیا، بلکہ احمقوں کا سردار ہو گیا۔ اپنے گھر میں اس نے ڈرامے چلائے، فلمیں چلائیں، اپنی بیوی کو، اپنی جوان بہن کو، اپنی جوان بیٹی کو، تو جب اس نے اپنی گھر کی خواتین کو ان کی شکل دکھائی تو ان کو بھی شوق پیدا ہوا بے پردگی کا، فیشن پرستی کا، گلیوں بازاروں میں گھومنے کا، سینما گھروں میں جا کر فلم دیکھنے کا، سی سائٹ پر جانے کا، تفریح گاہوں پر جانے کا، اور میلوں جھمیلوں میں جانے کا، فنکشنوں میں جانے کا، ان کو شوق پیدا تم نے کرایا، ان کو کیا پتا تھا؟ اسلام اتنی احتیاط سکھاتا ہے، قرآن تو سب کو پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قربان جائیے علماء محتاطین پر۔ امام اہل سنت عظیم البرکت پروان شمع رسالت مولانا شاہ احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ، بلکہ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ، کہ سورہ یوسف میں ایک عورت کے مکر کا ذکر ہے، اور لڑکی جو ہے وہ بہت نازک شیشی کے مانند ہے، معمولی ٹھیس سے وہ ٹوٹ جائے گی، بگڑ جائے گی، اتنی نازک، گھر اس پر مانندے زندہ کر دو، یعنی کہ جیل خانے کی طرح اس کو گھر بنا دو، اتنا اس کو چار دیواری میں قید رکھو کہ باہر جھانک کر وہ غیر مردوں کو نہ دیکھے، اتنا اس کو سنبھالو۔ سورہ نور پڑھاؤ اس کو، کہ سورہ نور میں مطلب قذف کی، زنا کی حدوں کا ذکر ہے، تو یہ پڑھا ہوتا کہ یہ برائیوں سے ڈری رہے۔ لیکن کیا ہوگا ہماری غیرت کا کہ سورہ یوسف علماء محتاطین پڑھانے کا منع کرتے کہ تفسیر مت پڑھاؤ اس کو، اور ہم ان کو ناولیں لا کر دیں، گندی رومانی ناولیں تک یہ پڑھتی ہیں، معاذ اللہ، ٹی وی فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اس کو پردے کی کوئی تمیز نہیں، شرم و حیا کا زیور اس کا ہم نے اتار لیا، اس کو بھی پھنسایا، ہم بھی پھنسیں گے کل قیامت کے روز اگر ہم نے توبہ نہ کی اور ہم نے اپنی اور اس کی اصلاح نہ کی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک اور منظر دیکھا کہ ایک عورت زبان سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ دونوں پاؤں سے لٹکی ہوئی ہے، ہاتھ اس کے پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ اپنے شوہر کے بغیر اجازت باہر جاتی تھی اور حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی تھی، یہ اس کی سزا تھی۔ ایک عورت دیکھی کہ اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا، یہ اس عورت کی سزا تھی کہ جو اپنا جسم اور اپنی زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی۔ اب جو عورتیں بن سنور کر نکلتی ہیں، فیشن کر کے نکلتی ہیں، تو وہ خود سوچیں
کہ وہ کس کے لیے نکلتی ہیں یا بازاروں میں. ظاہر غیر مرد دیکھیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ غیر مرد ہی دیکھیں گے، وہ تاکتے ہیں جھانکتے ہیں اور شرم ان کو بالکل نہیں آتی. تو یہ کہ جو عورت اپنا جسم اور اپنی زینت غیر مردوں پر شو کرتی ہے، ان پر ظاہر کرتی ہے، ایسے انداز اختیار کرتی ہے کہ لوگ اس کی زینت کو دیکھتے ہیں، اس کے روپ کو دیکھتے ہیں، اس کی مطلب سجاوٹ کو دیکھتے ہیں، تو ایسی عورت کی سزا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جاتا رہے گا، نہ جانے کب تک. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور بے پردگی کی نحوست سے بچائے. اے میری بہنوں صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو، سنتوں سے پائی رشتہ جوڑ تو، نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ تو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. نہ دل دادا شعر گوئی رہے گا، نہ گروی دائے شہرا جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا